حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ، ایک فضل ہے، ہاں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، توجہ ہے، حضور کے صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے اور بابا بھی صحابی ہے۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، حضرت فضل صحابی ہے نا، صحابی کا جو شاگرد ہوگا وہ تابعی ہوگا، ہے جی، بڑا مقام ہے تابعی کا۔ سرکار فرمائے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ تو فرمایا کہ اتنا بڑا درجہ ہے تابعی کا، جی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تابعی یا تبا تابعی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اتنا بڑا مقام کا مالک تھا اور دین کا طالب علم تھا، وہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ حضرت فضل فرماتے میرے شاگرد کا مجھے پتا چلا وہ بیمار ہے، میں گیا اسے پوچھنے، تو میں اس کے قریب گیا تو دیکھا اس کی حالت بالکل خراب ہے، موت کے بالکل قریب ہے۔ بھائی آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ استاد بیٹھا ہے، شاگرد جا رہا ہے، بابا بیٹھا ہے، بیٹا جا رہا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بیٹی جا رہی، پوتے جا رہے ہیں۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اس لیے ہر بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہر وقت بندے کو فکر آخرت کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے کہا بچے کلمہ پڑھ، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، بڑا پریشان۔ میں اس کے قریب بیٹھ کے اونچا اونچا کلمہ پڑھنے لگا، تب بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا، تب بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ اور میں نے کہا بچے کلمہ پڑھ لے، لیکن پھر بھی اس نے کلمہ نہ پڑھا، حتیٰ کہ میں جب اسے اصرار کیا تو اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پورا حملہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس مرنے والا، چاہے وہ غوث ہے، چاہے قطب ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بے ایمان کر کے ماروں، اس کی زبان سے ایسا جملہ کہلواؤں جس سے اس کی ساری زندگی کی عبادت ختم ہو جائے۔ لیکن جن پر خدا کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے انہیں کلمہ بھی۔ لیکن ادھر فضل بن عباس کے شاگرد کی حالت کیا ہے؟ فرماتے میں نے اسے کہا کہ بچے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھا، پھر میں پڑھنے لگا، پھر میں نے اسے کہا بچے کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں کلمے کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ حضرت نے اسی لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، ادھر ادھر نہ جا، آج دامان مصطفیٰ میں آ جا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا ہے جی۔ فرماتے ہیں وہ کلمہ کا انکار کر کے مر گیا۔ فرماتے ہیں میں گھر تک روتا آیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، دین کا طالب علم بھی اور تابعی بھی، اور یہاں مدینے میں سیکھنے والا، انجام یہ ہوا کہ کلمے کا انکار کر دیا، ہم نے اسے تم فوت ہو گیا۔ میں روتا ہوا گھر آیا، اگلے دن میرے خواب میں آیا، میں نے دیکھا جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹ رہے۔ طالب علم تھا، دین بھی پڑھتا تھا، تو میں نے کہا او بچے کیا بیماری ہوئی تجھے، ادھر پڑھتا، دین بھی پڑھتا، پھر بھی جہنم میں۔ اس نے کہا استاد جی اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی،
میں ایک حکیم کے پاس گیا اور حکیم نے مجھے غلط مشورہ دے دیا. اس نے کہا کہ تیری یہ مرض ختم نہیں ہوگی, تجھے 2-3 گھونٹ ہر سال شراب کے پینے پڑیں گے. تو میں اس بدبخت حکیم کے باتوں میں آ گیا اور میں نے کسی کی نہ سنی. سال کے بعد 2-3 گھونٹ پی لیتا تھا. تو اس وجہ سے کہ میری مرض نہ بڑھے تو اللہ پاک نے اس پہ مجھے پکڑ لیا, میری نیکیاں میرے منہ پہ مار دی, میرا ایمان چھین لیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا. اب یہ فرشتے مجھے کھینچ رہے ہیں اور میری آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, 2-3 گھونٹ پینے کا اتنا عذاب ہے تو بتاؤ کہ جو گلاس کے گلاس چڑھا جاتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جی. تو میرے پیارے بھائی